आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, कौमी अमन और इंसाफ कॉन्फ्रेंस जॉइंट एक्शन फोरम राजस्थान की जानिब से 12 जून को शाम 6 बजे जयपुर के करबला मैदान में मुनक्कद किया गया, जिसमें मुल्क भर से इस्लामी स्कॉलर्स की बड़ी तादाद शिरकत की। इस कन्वेंशन से मुल्क भर में अमन और इंसाफ का पैगाम दिया गया। फोरम के कन्वीनर हाफिज मंजूर अली खान रहे और जॉइंट कन्वीनर मुफ्ती अखलाकुर रहमान कासमी रहे। हाफिज मंजूर अली खान ने वहां पर पहुंचे तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है। देखिए उन्होंने क्या कहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि ताहिरीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु। हज़रात गिरामी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हमारा ये प्रोग्राम खुदा की खुसूसी मेहरबानी के साथ कामयाबी और कामरानी के साथ चल रहा है। प्रोग्राम के अंदर जिले से और राजस्थान के की तादाद में से बसें भर भर के पहुंच रहे हैं। मैं सबसे पहले कर लाई है हम हज़रत का दिल की गहराइयों से न सिर्फ ये कि जयपुर की आवाम की जानिब से बल्कि राजस्थान की आवाम की जानिब से और राजस्थान के ही नहीं मुख्तलिफ़ सूबों से, यूपी से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से जो डेलीगेट्स आए हैं उन सब की जानिब से मैं हज़रत का इस्तक़बाल करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरीक़े से आपने इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए हमारी सरपरस्ती और रहनुमाई फरमाई है, आइंदा भी हमारी सरपरस्ती और रहनुमाई फरमाते रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं इस मौके के ऊपर हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब, जिनसे आप सभी हजरात बखूबी वाकिफ़ हैं, बरेली शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं, रात भर सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। दीगर मेहमानान जनाब सादिक हुसैनी साहब जो अहले तशी में न सिर्फ़ अहले तशी में बल्कि मुल्क के तमाम मुसलमानों के दरमियान में जिनका इस हैसियत से तारुफ़ है कि आप मिली इत्तेहाद के लिए बहुत कोशा हैं, रात दिन पूरे हिंदुस्तान का सफ़र कर रहे हैं, हम उनका भी इस मौके के ऊपर खैर मक़दम करते हैं। हमारे दरमियान में जनाब कुमार काले साहब जो बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जितने भी महरूम तबक़ात हैं उनकी फ़लाह व बहबूद और उनकी बेदारी के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनका भी खैर मक़दम करता हूँ। इसी के साथ साथ मैं खैर मक़दम करता हूँ जनाब अनीस अहमद साहब का, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं और जब वो बोलते हैं तो दिलों को गरमा देते हैं, मैं उनका भी खैर मक़दम करता हूँ। इसी के साथ साथ जनाब मुफ्ती अहरार साहब जो ऑल इंडिया इमाम कौंसिल के कुल हिंद नायब सदर हैं, और अल्लाह कर ये जज्बात मिल्लत के हर फ़र्द के बन जाएं, मैं उनका भी खैर मक़दम करता हूँ। मैं खैर मक़दम करता हूँ हमारी शहर की अजीम हस्ती और हमारे दीनी रहनुमा मुफ्ती आज़म राजस्थान जनाब मुफ्ती ज़ाकिर नौमानी साहब का, जिनका वक्तन फ़वक्तन आवाम को ही नहीं हम जैसे लोगों को भी ये कहिए कि उनका
مختلف مواقع کے اوپر جو ہے ہماری رہنمائی ملتی ہے اور ہر کام کے اندر ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں خیر مقدم کرتا ہوں جناب راجہ رام میل صاحب کا کے لیے، اور پچھلے 1 سال تک جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شاہجہاں پور بارڈر کے اوپر آپ نے کسانوں آندولن کو جو ہے پوری طاقت کے ساتھ آپ وہاں جمع، بلکہ ہندو اس کا نام ہے ملک کے اندر جتنے بھی، اور خاص طور سے صوبہ راجستھان میں جو مختلف SC ST OBC اور مائنورٹی کے سلسلے میں متحدہ جدوجہد آپ کرتے رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ چند مہمان اور آنے والے ہیں، انشاءاللہ ان کی آمد کے اوپر ہم ان کا خیر مقدم کریں گے۔ میں اس موقع کے اوپر خصوصی طور سے اس پروگرام کے روح رواں اور اس کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والے، حالانکہ وہ میزبان ہیں لیکن پھر بھی میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرات وقت بہت کم ہے، اس لیے میں مختصراً 4-5 باتیں آپ سے کہہ کر کے عرض کروں گا۔ ملک کی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس سے آپ سبھی حضرات واقف ہیں، اور ابھی ہمارے مقررین اور خصوصی طور سے حضرت والا اس کے اوپر بہت تفصیل سے گفتگو فرمائیں گے۔ میں یہاں پر چند چیزوں کا صرف ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر گیان واپی مسجد اور حال ہی میں اس ملک کی ایک خاتون نے جس بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان حالات، یہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس کو ہم پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس پر تفصیل سے بعد میں باتیں آئیں گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو بولنے کی آزادی اور دستور کے تحت اپنے مذہب کے پروپیگنڈے کرنے کی، اس کو پھیلانے کی، اس کی لوگوں تک پہنچانے کی جو آزادی ہے اس کو سلب کیا جا رہا ہے، اور مولانا کلیم صدیقی جیسی عظیم شخصیت کو اس جرم کے اندر کہ وہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کر رہے تھے جس کا دستور ہمیں حق دیتا ہے، ان کو پس زندہ کر دیا گیا ہے۔ ان سب کے حق میں بھی آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد رہائی نصیب فرمائے اور وہ ہمارے درمیان میں موجود ہوں۔ اس موقع کے اوپر حکومت کی جو روش چل رہی ہے اس کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کمیونل ہارمونی بنائے رکھنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت وقت اپنی ذمہ داری کو نہ صرف یہ کہ ادا نہیں کر رہی ہے بلکہ اس کے علیرغم ملک کے فرقے وارانہ صورتحال کو بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہماری حکومت سے یہ درخواست ہے، ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی روش کو بدلے۔ اگر اس نے اپنی روش کو نہیں بدلا تو یہ ملک بجائے ترقی کرنے کے تنزلی کی طرف جائے گا۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ عام شہریوں کے خلاف اور خاص طور سے وہ لوگ جو ہندوستان کے مظلوم اور محکوم عوام کو ED ہو یا دیگر چیزیں ہوں وہ ان کا استعمال کرنا بند کر دے، ورنہ اس ملک کا جمہوری ڈھانچہ اگر ایک مرتبہ چرمرا گیا تو پھر اس کا دوبارہ کھڑے ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو کالے قانون ہیں ان کے خاتمے کے لیے بھی ہم سب کو مل کر کے جدوجہد کرنی چاہیے، کہ ان کالے قانونوں کا سہارا لے کر کے عوامی اس کو جو ہے یا دیگر ڈائریکٹ استعمال کیا جا رہا ہے، حکومت اس سلسلے میں اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کرے۔ اور آخر میں میں امت مسلمہ سے خاص طور سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے، جس کے اوپر انشاءاللہ العزیز مولانا تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ اور ایک آخری گزارش کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ مجمع کثیر اللہ کا شکر ہے یہاں پر موجود ہے، اور آتے وقت جس طریقے سے اس نے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے، میں یہ امید کرتا ہوں جب اختتام پہنچے گا تو آپ نہایت ہی سکون کے ساتھ اور نہایت ہی باوقار انداز میں یہاں سے ڈسپرس ہوں گے، ہماری خواتین کو ڈسپرس ہونے کا موقع دیں گے، اور اس کے بعد بھی آپ گھر پہنچنے تک باوقار انداز اختیار کرے رکھیں گے۔ کسی قسم کی شکایت نہ تو ہمیں دیں گے نہ ایڈمنسٹریشن کو دیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔